وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. چلیں، بات چل رہی تھی منع کتابت حدیث کی تحلیل و تعویل کے سلسلے میں. اہل سنت نے منع کتابت حدیث کی جو تحلیل پیش کی ہے، جو تعویل پیش کی ہے، جو وجوہات بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو پہلی توجیہ جو تھی وہ یہ تھی کہ کتابت حدیث سے اس لیے منع کیا گیا کہ قرآن کے ساتھ مشتبہ ہونے کا خوف تھا، ڈر تھا، ٹھیک، اس لیے منع کتابت حدیث سے، یہ منع کتابت حدیث کی گئی، حدیث کو لکھنے سے منع کیا گیا. اس کا جواب دیا گیا، رد کیا گیا اس تحلیل کو کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. دو باتیں کل جو ہے، دو اشکال اور دو رد اس تحلیل کے اوپر ذکر ہوئے تھے. آج جو ہے وہ تیسرا رد اس تحلیل کے اوپر وہ یہ ہے کہ اسوء دیگر حدیث کی شرح قرآن و مفسر و مبین آنس نمی توانت سبب روی گردانی از قرآن شبر. دوسری یہ میرے خیال سے وہ تھا نا کہ اس لیے کتابت حدیث سے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ احادیث میں مشغول ہو جائیں اور قرآن کی طرف سے لوگوں کی توجہ کم ہو جائے. تو یہ تیسرے میں اشکال کر رہے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو آیات الہی کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی مبین ہے. اس کو کیا کریں گے؟ کیا آپ ان احادیث سے اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ ان احادیث کو آپ مٹا سکتے ہیں؟ ان احادیث سے آپ بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن بھی لازم ہے، ان کے ساتھ ساتھ یہ روایتیں بھی ضروری ہیں، کیونکہ یہ روایتیں اگر قرآن کے ساتھ نہیں ہوں گی، قرآن کی آیات آپ کے لیے واضح اور روشن نہیں ہو پائے گی. قرآن کی تفسیر چاہیے آپ کو، تفسیر اس روایت کے اندر ہے. قرآن کی وضاحت چاہیے، شرح چاہیے، شان نزول آپ کو چاہیے، وہ حدیث کے اندر ہے. تو کہنے کی دوسری جانب حدیث کی شرح قرآن و مفسر و مبین آنس، حدیث جو کہ قرآن کی شرح، اس کی تفسیر اور اس کے لیے مبین ہے. نمی توانت سبب ہوئی گردانی از قرآن شبر. اب یہ حدیث قرآن سے منہ پھیرنے کا، اس کی طرف بے توجہ ہونے کا سبب نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ روایتیں تو انسان کی توجہ قرآن کی طرف بڑھاتی ہے. قرآن کا گویا حصہ ہے، اگرچہ قرآن کا جز نہیں ہے، لیکن قرآن فہمی کے لیے ان احادیث کی ضرورت ہے. اگر یہ احادیث نہ ہوں تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ہمارے لیے مبہم ہو کر کے رہ جاتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احادیث جو قرآن کی تفسیر و شرح ہیں، ان احادیث کی وجہ سے ہم قرآن سے صرف نظر نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ احادیث سبب بنے قرآن سے منہ پھیرنے کا. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی امتوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی کتاب کی طرف توجہ دی اور کتاب الہی کو بھول گئے. یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں احادیث قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، قرآن سے بے توجہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں احادیث سے وابستہ رہیں گے تو یہ احادیث آپ کو قرآن کی دعوت دے گی، قرآن سے قریب کرے گی، قرآن کی طرف آپ کی توجہ کو بڑھائے گی.
یہود و نصارہ کی طرح سے نہیں ہے کہ وہ جب اپنے علماء کی کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے تو کتاب الہی سے غافل ہو گئے۔ ہاں، یہود و نصارہ کے سلسلے میں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے روایات کی طرف یا اپنے علماء کی جو تحریر کرتا باتیں کی اس کی طرف مائل ہو گئے، متوجہ ہو گئے اور کتاب الہی کو چھوڑ دیا، اس سے غافل ہو گئے۔ قرآن کے سلسلے میں اور احادیث پیغمبر کے سلسلے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اگر آپ احادیث کو لکھیں گے یا اس کی طرف توجہ دیں گے، اس میں مشغول ہو جائیں گے تو یہود و نصارہ کی طرح آپ بھی قرآن سے غافل ہو جاؤ گے نا۔ اتفاقاً یہاں مسئلہ برعکس ہے، یہاں احادیث کی طرف جب متوجہ ہوں گے تو یہ احادیث آپ کو قرآن کی طرف پہلے سے زیادہ متوجہ کرے گی۔ قرآن آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہوگا، قرآن کی تفسیر آپ کو اسی احادیث کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ بھلے کتب دیگر، ہاں قرآن کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں ان کتب یہود و نصارہ، جیسے یہود و نصارہ کی کتابیں می توانس باعث ان امر گردد، اس کے لیے یہ امکان تھا کہ احادیث کی طرف توجہ انہیں آسمانی کتابوں سے غافل بنا دے، ترک اور محدودیت کا سبب بنا دے۔ بنہی از کتابت آنا امری معقول و پسندیدے ہو، وہاں کتابت احادیث سے یا علماء کی باتوں کی کتابت سے نہیں کرنا یہ معقول اور پسندیدہ ہے، وہاں سمجھ میں آتا ہے۔ وہاں ماحول ایسا تھا، وہاں کچھ اس طریقے کے حالات تھے کہ وہ جو کچھ لکھتے تھے تو ان کی پوری توجہ اسی لکھی ہوئی بات کی طرف ہوتی تھی، اور ان کے پاس جو الہی کتاب تھی اس کتاب سے روز بروز بے خبر ہوتے جاتے، کیونکہ ان کی باتوں میں اور آسمانی کتاب کی باتوں میں کوئی ربط نہیں تھا، یا ایسا نہیں تھا کہ ان کی تحریریں لوگوں کو کتاب الہی کی طرف اور زیادہ مائل کریں، راغب کریں۔ تو وہاں پہ اگر آپ یہود و نصارہ کے سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پر تحریر سے منع کیا گیا، تو وہاں پر تحریر سے منع کرنا یہ بات عاقلانہ ہے، لیکن قرآن کے متعلق کہے کہ قرآن کے مقابلے میں احادیث کو اگر لکھیں گے تو وہی اثر ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوا، تو یہ یہاں پر قرآن اور احادیث کے متعلق یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ احادیث یہاں پر وہاں پر لوگوں کی باتیں ان کی آسمانی کتابوں کی شرح نہیں تھی، اس کی تفسیر نہیں تھی، یہاں پہ احادیث کیا ہے؟ قرآن کی شرح تفسیر ہے، یہ ہمیں قرآن سے غافل نہیں کر سکتی۔ سخنی از عمر را پرسیده که می تواند شاهدی بر این گفته باشد، کہ عمر سے ایک بات نقل ہوئی ہے جو بہترین شاہد ہے اس بات پر جو بات کہی گئی۔ ربع عن عمر بن الخطاب انه قال للنبي انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا افترى نكتبها۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے انه قال للنبي، کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا انا نسمع احاديث من يهود، کہ ہم یہود سے کچھ ایسی حدیثیں سنتے ہیں تعجبنا، جو بڑی عجیب و غریب ہے، ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ افترا نکتبها، کیا ہم ان احادیث کو لکھیں؟ فقال النبی، امت ہوا کون انتم کما تحببت الیہود والنصارى ليس لقد جئتكم بها بيضاء نقيا۔ کہہ رہے کہ نا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وَإِلَّا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح سے
کیا کرو گے؟ تحریر سے وابستہ ہو جاؤ گے اور کتاب کو چھوڑ دیے. لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ. ہماری جو باتیں ہیں یہ تو صاف ستھرے بالکل انڈے کی مثال ہے. ہماری بات انڈے کی طرح سے ہے. یہ مخلوط ہو ہی نہیں سکتی. جس طریقے سے ایک انڈے کے اندر زردی اور سفیدی رہتی ہے, زردی نے سفیدی میں مخلوط ہوتی ہے نا, وہ اپنی اپنی جگہ واضح ہو سکتی. ہمارے بیانات یہ کیا ہے؟ بیضاء و نقیہ, صاف ستھرے انڈے کی طرح سے ہیں. ان کی باتیں مت لکھو, ہماری باتیں لکھو گے کوئی حرج نہیں ہے. ہماری باتیں تمہارے لیے قرآن کی شرح اور قرآن کی تفسیر بیان کریں گے. تو یہ جگہ وہی بات ہے جو ابھی کہا گیا اوپر. یہود و نصارہ کے سلسلے میں منع کتابت کا جو مسئلہ ہے وہ معقول ہے, لیکن احادیث پیغمبر کے متعلق منع کتابت اس وجہ سے کہ کتاب الہی سے لوگ دور ہو جائیں گے, یہ بات قابل قبول نہیں ہے. نقلہائے دیگر نیز بہمین مضمون رسیدے کریں کہ دوسری اور بھی روایتیں ہیں اسی مضمون کی جو بیان کی گئی ہیں کہ پیغمبر عمر از احادیث و کتب یہود منع نمود, کہ اللہ کے نبی عمر کو یہودیوں کی احادیث اور کتابوں کو لکھنے سے منع کرتے تھے. یہود و نصارہ کی باتوں کو, ان کی احادیث لکھنے سے منع کرنا یہ معقول ہے, لیکن اللہ کے نبی کی باتوں کو لکھنے سے منع کرنا یہ اس کے برعکس ہے, غیر معقول ہے. نمبر 4, گزشتے از انہا اگر کتابت می توانست مردم را از اشتغال بقرآن منع کند, حفظ حدیث هم می توان چنین باشد و می باعث از حفظ حدیث نیز نمی شد. چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اگر احادیث کی کتابت, اگر احادیث کا تحریر کرنا لوگوں کو اشتغال بقرآن سے روک سکتا ہے, تو حفظ حدیث بھی اشتغال بقرآن سے روک سکتا ہے. ایسا لکھنا وصیت کو کیا فرق ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ کتابت حدیث سے اس لیے روکا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی احادیث میں مشغول ہو جائیں اور قرآن کو چھوڑ دیں. تو یہ بات تو حفظ حدیث کے متعلق بھی لاگو ہوگی. تو حفظ حدیث کی اجازت تھی, کتابت حدیث کی کیوں نہیں؟ کتابت حدیث جس طریقے سے اپنے آپ میں مشغول کر کے قرآن سے روک سکتی ہے, ویسے ہی حفظ حدیث بھی اپنے آپ میں مشغول کر کے قرآن سے روک سکتی ہے. لیکن یہ کتابت حدیث کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابت حدیث سے منع کیا گیا اس لیے کہ لوگ اسی میں مصروف اور مشغول نہ ہو جائیں اور قرآن کو کہیں ترک نہ کرتے, اس لیے کتابت حدیث سے منع. تو حفظ حدیث پہ پابندی کیوں نہیں لگائے گی؟ حفظ حدیث بھی تو اپنے آپ میں لوگوں کو مشغول کر سکتی ہے اور قرآن سے دور کر سکتی ہے. ترک قرآن کا سبب اگر کتابت حدیث قرآن کے ترک اور اس کی محدودیت کا سبب بن سکتی ہے تو حفظ حدیث بھی. لیکن کتابت پہ پابندی لگائی گئی اور گزشتے از انہا کرے جو باتیں بیان کی گئی اس کو اگر درکنار بھی کر دیا جائے تو اگر کتابت می توانست مردم را از اشتغال بقرآن منع کند, کہہ رہے ہیں کہ اگر کتابت احادیث لوگوں کو قرآن میں مشغول ہونے سے مانع ہو سکتا ہے, روک سکتا ہے, تو حفظ حدیث بھی توانت چنین باشد, تو حفظ حدیث بھی یہی نقش اور یہی رول ادا کر سکتا ہے. حفظ حدیث بھی لوگوں کو قرآن میں مشغولیت سے روک سکتا ہے.
ومی باعث از حفظ حدیث نیز نہیں سو، لازم تھا کہ حفظ حدیث پر بھی پابندی لگائی جائے، حفظ حدیث سے بھی منع کیا جائے، لیکن حفظ حدیث سے منع نہیں کیا گیا، صرف کتابت حدیث سے، جبکہ اثر کے اعتبار سے دونوں ایک کیسے ہو سکتے۔ جی اب یہ تیسری تحلیل ہے، یہ دوسری تحلیل کے اتنے جوابات دیے گئے ہیں۔ اب جو تیسری تحلیل اہل سنت نے پیش کی ہے منع کتابت حدیث کی، جو وجہ بیان کی ہے، گرو ہے دیگری چنین تحلیل کرتے ان کہ سبب جلوگیری از کتابت حدیث آن بود کہ امر حفظ و مذاکر حدیث از میان مسلمانان رخت بر نبندر، چرا کہ مکتوب بودن حدیث سبب میشد مسلمانان نیازی بھی حفظ حدیث نبینن۔ بعض علماء اہل سنت نے حدیث کو تحریر کرنے سے منع کی جو حدیث ہے، توقیف ہے، اس کی تحلیل یہ پیش کی ہے کہ کتابت حدیث سے اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابت حدیث کی وجہ سے لوگ حفظ حدیث سے دور ہو جائیں، کیونکہ چونکہ حدیثیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، لہذا ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو حفظ کی طرف راغب کرنے کے لیے، لوگوں کے بیچ حفظ کا رواج پیدا کرنے کے لیے کتابت کے اوپر پابندی، کہ جب کتابت پہ پابندی ہوگی تو لوگ حفظ حدیث کی طرف متوجہ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ احادیث کو حفظ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس سوائے حفظ کے احادیث کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں، احادیث یاد کرنے، سمجھنے یا اس کو محفوظ کرنے کا۔ دو ہی طریقے سے کسی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، علم کی حفاظت دو ہی طریقے سے ہوتی ہے، یا لکھ کر کے ہوتی ہے یا یاد کر کے ہوتی ہے، لکھنے پہ پابندی ہے۔ اب حدیث کا علم کیسے آئے گا؟ تو یہ تحلیل پیش کی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کتابت حدیث سے اس لیے روکا گیا تاکہ حدیث کے حفظ کرنے، حدیث کے مذاکرہ کرنے کا جو رواج ہے یہ ختم نہ ہونے پائے، حفظ حدیث اور مذاکرہ حدیث کا رواج لوگوں کے درمیان رہے، لوگ حفظ حدیث اور مذاکرہ حدیث سے وابستہ رہیں، اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اگر حدیث تحریر کر لی جاتی، اگر حدیث لکھ دی جاتی تو یہ حدیث کا لکھا جانا ہو سکتا ہے کہ سبب بن جاتا کہ مسلمان احادیث کو یاد نہ کریں۔ ٹھیک سمجھ میں آئی یہ بات؟ گروہ دیگری چنین تحلیل کرتے ہیں، یعنی کہ علماء کی ایک جماعت نے اور ایک گروہ نے اس طریقے سے تحلیل کی ہے، کہتے ہیں کہ سبب جلوگیری از کتابت حدیث، کتابت حدیث سے منع کرنے کی وجہ آن بود کے یہ تھی کہ امر حفظ و مذاکر حدیث کے حفظ و مذاکر حدیث کا کام ازمیان مسلمانوں کے بیچ سے رخت بر نہ بندد، ختم نہ ہونے پائے، رخت بر نہ بندد، حفظ حدیث اور مذاکر حدیث کا رواج لوگوں کے بیچ سے ختم نہ ہو، یہ وجہ تھی، اس لیے کتاب چراغ مکتوب بودن حدیث، کیونکہ حدیث کا مکتوب ہونا، حدیث کا تحریری صورت میں لکھ کر رکھ لینا سبب بھی شد، یہ سبب ہو سکتا تھا کہ مسلمانان نیازی بے حفظ حدیث نبینا، کہ مسلمان حفظ حدیث کی ضرورت محسوس نہ کریں، جب کتابت کی صورت میں حدیث نہیں ہوگی تو حفظ حدیث اور مذاکر حدیث کی طرف لوگ توجہ کریں گے، حفظ حدیث اور مذاکر حدیث کا رواج لوگوں کے بیچ قائم رہے گا، یہ تحلیل ہے۔
اب اس تحلیل کے اوپر البتہ یہاں اوزاعی گفتے اس یہ کہانی میں کہتے ہیں کہ علم حدیث علم بسیار شریفی وقتی کی زبان بے زبان منتقل شود ہمیشہ مردم به مذاکره آن مشغول خواهند بود اما وقتی در کتابها نوشته شود نور آنها خواهد رفت و به دست غیر اهل خواهد افتاد. اب یہ اوزاعی نے وہی بات کی ہے، میرے خیال سے جو تحلیل پیش کی گئی ہے انہی اقوال سے لی گئی ہے. اوزاعی کہتا ہے کہ علم حدیث یہ ایک شریف اور محترم علم ہے، یہ ایک شریف اور محترم علم ہے. جب یہ علم ایک زبان سے دوسری زبان تک منتقل ہوتا ہے تو ہمیشہ لوگ اس کے مذاکرے میں مشغول رہتے ہیں. میں نے ایک بات آپ کو سنائی، آپ نے سنی، اب آپ دوسرے اپنے دوستوں کو دوسرے دوستوں سے، یعنی حدیث مسلسل دہرائی جاتی رہے گی، لیکن اگر اسی حدیث کو کتابوں میں لکھ دیا جائے تو اس علم کی جو نورانیت ہے وہ نورانیت کم ہو جائے گی اور پھر وہ دوسروں کے ہاتھ میں دوسروں کے اختیار میں چلی جائے گی. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث واقعا ایک شریف محترم معتبر علم ہے، یہ علم اگر زبانوں کے ذریعے سے منتقل ہوگا تو ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا، اس کا مذاکرہ ہوتا رہے گا، لوگوں کی زبان زد رہے گا. لیکن اگر اس علم کو لکھ دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسروں کے یہ چلے جائیں گے، دوسروں کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی وہ کتاب. اس کے بعد ابن عبد البر یہ بھی کہتے ہیں کہ از نوشتن حدیث جلوگیری شده تا مبادا افراد فقط به آنچه نوشته‌اند تقیه کنند و این دیگر به حفظ مشغول نشوند که در آن صورت حفظ حدیث کاهش خواهد یافت. یہ ابن عبد البر نے اور واضح لفظوں میں کہا ہے کہ حدیث کو لکھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو کچھ لکھ رہے ہیں اسی پر بھروسہ کر لیں اور پھر حفظ حدیث کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ جب احادیث مکتوب صورت میں ان کے پاس ہوگی تو اسی مکتوب پہ اکتفا کریں گے اور حفظ حدیث کا رواج کم ہو جائے گا اور حفظ حدیث کیا ہے کی طرف لوگوں کی توجہ کمتر ہو جائے گی. اس لیے کتابت حدیث پہ پابندی لگائی گئی تھی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ حفظ حدیث اور مذاکرے حدیث کی طرف توجہ دیں. اگر احادیث مکتوب کرنے کی اجازت دی جاتی تو لوگ مکتوب پہ بھروسہ کرتے اور حفظ حدیث کا رواج کم ہو جاتا. کوشش یہ کی گئی ہے حفظ کتابت حدیث پہ پابندی اس لیے عائد کی گئی تاکہ لوگ حفظ حدیث اور مذاکرے حدیث میں مصروف و مشغول رہیں، کتابت پہ اکتفا نہ کریں. اب یہ جو نظریات پیش کیے ہیں ان لوگوں نے کہ جو تیسری تحلیل ہے کہ لوگوں کو حفظ حدیث اور مذاکرے حدیث میں مصروف و مشغول ہونے کے لیے کتابت حدیث پہ پابندی لگائی گئی، اب یہ تحلیل بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بات قابل قبول نہیں. پہلی بات چونکہ یہ بات جو احادیث کے متعلق کی جا رہی ہے یہ تو قرآن کے متعلق بھی ہے. جس طریقے سے احادیث لکھنے کی صورت میں لوگوں کی توجہ حفظ سے
جانب کم ہو سکتی ہے. تو قرآن کے متعلق بھی ہے کہ اگر قرآن لکھا جائے گا تو حفظ کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہو جائے گی. تو پھر قرآن لکھنے پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. کتابت قرآن پہ تو پابندی نہیں تھی. اگر کتابت سبب ہو سکتا ہے کہ انسان کو حفظ سے غافل کر دے، کتابت حدیث اگر حفظ حدیث سے منع کا سبب بن سکتا ہے، دوری کا سبب بن سکتا ہے، تو کتابت قرآن بھی حفظ قرآن سے رکاوٹ کا سبب نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن کی کتابت پر تو پابندی نہیں کہہ رہے کہ ان نظریے نیز نمی توانت تحلیلی قابل قبول باشد، یعنی کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ تیسری تحلیل ہے، یہ تحلیل بھی قابل قبول نہیں ہے. چرا کی مشابہ ہمیں سخن، کیونکہ یہ جو بات کہی گئی ہے اسی بات کے مشابہ دربار قرآن نیز جاری ہے، تو قرآن کے متعلق بھی جاری ہے. جیسے کتابت حدیث حفظ حدیث سے انسان کو دوری کا باعث ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے کتابت قرآن بھی حفظ قرآن سے دوری کا باعث ہو سکتا ہے. یعنی می باعث حفظ قرآن ہم جائگزین کتابت عن گرد، جس طریقے سے حفظ حدیث کی طرف راغب کرنے کے لیے، حفظ حدیث کا رواج پیدا کرنے کے لیے کتابت قرآن پہ پابندی، کتابت حدیث پہ پابندی لگائی گئی، اسی طریقے سے حفظ قرآن میں لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے، حفظ قرآن کا رواج جو ہے سماج اور معاشرے میں پیدا کرنے کے لیے کتابت حدیث، کتابت قرآن پہ بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. لہذا حفظ قرآن کو بھی کتابت قرآن کا جائگزین ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ حدیث کے چنان کی در باب سنت نیز در ادوار بعد باید جریان میا، جیسا کہ باب سنت کے سلسلے میں بھی بعد کے ادوار میں جیسا ہونا. چرا قرآن مکتوب شد، قرآن کیوں لکھا گیا؟ تو چرا حدیث بس اسقر اول نگارش یا قرآن اپنے زمانے میں اپنے دور میں لکھا گیا اور احادیث کو 100 سال کے بعد کیوں آتے؟ یہ تحلیل بھی قابل قبول نہیں ہے. اب ایک چوتھی تحلیل ہے، یہ تحلیل دے جاتی ہے، اس تحلیل کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے مولانا، واضح